اپنے بابا کے لبوں کا ہے وظیفہ، اپنے بابا کے لبوں کا ہے وظیفہ، دور سے ہے مجھے کرتی دور سے ہے بد موسیٰ، تجھے کرتی شب عاشور ہے تیرا محراب، شب عاشور ہے تیرا محراب، دل دے بوجھ کا شافی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آئیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ تو اب یہ کہنا کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو معین نہیں کیا، اگر پیغمبر کسی کو معین نہیں کر گئے تو یہ خلاف قرآن ہے۔ اللہ کا نبی کسی ایک کو معین کر گیا ہے، کسی ایک کو اپنا جانشین بنا کر گیا ہے، اگر جانشین بنا کر نہیں گئے ہیں تو اس کا مطلب خلاف قرآن ہے، اور نبی ہمارا نبی وہ ہے جو خلاف قرآن کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ معین کسے کیا، اپنا جانشین کسے بنایا، اعلان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ تو اللہ نے بیان فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ آپ جب تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنا جانشین معین کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر نے کسی کو معین کیا، تو اب دیکھنا کیا ہے کہ اللہ نے، اللہ کا کام ہے بنانا، پیغمبر کے جانشین کا اعلان کرنا۔ نبی کو خود یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنا جانشین خود بنائے، یہ نبی کو اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیر اخی ہارون، میرے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تم میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، اور میرے بعد میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ جناب موسیٰ خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ جناب موسیٰ خود صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، مگر جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا، خود نہیں بنایا۔ خود نہ بنا کر جناب موسیٰ نے بتایا کہ جب میں نبی ہو کر، صاحب کتاب ہو کر اپنا جانشین خود نہیں بنا سکتا تو کسی امتی کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اپنا جانشین خود بنائے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جب کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا جانشین بنائے تو پھر کسی امتی کو کس نے حق دیا کہ وہ اپنا جانشین بنائے؟ اچھا آئیے ہم یہ دیکھیں پہلا خلیفہ جب بنا تو اللہ نے کیا شرط لگی، سمجھے ہے؟ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس کے لیے بنانے والا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ تو ہمارے لیے خلیفہ بن رہے تھے جناب آدم، تو پروردگار جب تو ہمارے لیے بنا رہا ہے تو ہمارے سامنے بنا۔ جب اللہ بنا رہا ہے خلیفہ، ہمارے لیے بنا رہا ہے تو ہمارے سامنے بنا۔ پروردگار ہم بھی دیکھیں کہ خلیفہ بنتا کیسا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ خلیفہ ایسے بنتا ہے تو کبھی اگر مشکل کا وقت ہوا تو ہم بھی بنا لیں گے۔ اللہ نے کہا اسی لیے تو تمہارے سامنے نہیں بنایا۔ نہ اللہ نے تھوڑا
تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر بات کریے گا. اسی لیے تو تمہارے سامنے نہیں بنایا. کیوں کہ خلیفہ بنانے کا کام میرا ہے, تمہارا کام ماننا ہے. ماننا تمہارا کام ہے, بنانا میرا کام ہے. تو اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ کس کو بنایا؟ حضرت آدم کو. کہاں بنایا؟ پھر سوال ہے, اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ کہاں بنایا؟ بولے بھائی کہاں بنایا؟ آسمان میں بنایا. پہلے آسمان پر بنایا نہ, دوسرے پر, تیسرے چوتھے پر, پانچویں چھٹے پر, ساتویں پر. اللہ نے جناب آدم کو جو سجدہ کرایا اور خلیفہ بنایا, یہ آسمان کی بات ہی نہیں تھی. لیکن کیسا سناٹا چھا گیا آپ کے اوپر, بالکل تو سروں پر پرندے بیٹھ گئے. اللہ نے آسمان پر خلیفہ نہیں بنایا. آپ نے مول صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ پڑھے, آپ جا کر کسی عالم کے پاس کی کوئی کتاب ہو, حیات القلوب, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 پر امام علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا ہے. تو جناب آدم کو خلیفہ کہاں بنایا گیا؟ آسمان پر. نہ, آسمان پر نہیں بنایا گیا. امام علی سے معلوم کیا تھا, مولا یہ بتائیے جب آدم کو خلیفہ بنایا گیا, سجدہ کرایا گیا, کہ پہلے آسمان پر ہوا؟ کہا نہیں. کہ دوسرے تیسرے پر؟ کہا نہیں. کتاب کا حوالہ بھی دیا, صفحہ نمبر بھی بتایا. اللہ مجلس کی کتاب ہے حیات القلوب, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28. امام فرماتے ہیں کہ نہ, جناب آدم کو جو سجدہ کرایا گیا وہ آسمانوں کی بات نہیں ہے. کہا پھر اگر اس پر بھی نہ بولے تو پھر کسی بات پر نہیں بول سکتے ہیں. امام شاہ فرماتے سنو, کوفے کی پشت والی زمین پر جسے نجف کہتے ہیں, کوفے کی پشت والی زمین پر جسے نجف کہتے ہیں, اللہ نے وہاں جناب آدم کو سجدہ کرایا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا پہلا خلیفہ بھی نجفی ہے, آخری بھی نجفی. سب سے پہلا خلیفہ بنایا, کون بنایا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بتایا کہ خلیفہ بنانے کا کام میرا کام ہے. اللہ اکبر. ایک قدم آگے بڑھ جائیے تو اللہ نے کیا کہا, پہلا فرق کا مطلب جب آپ تقریر سے فارغ ہو جائیں ہم سب کو آپ معین کر دیجیے اپنا جانشین, اپنا خلیفہ. کا اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پناہ کریں. یہاں سے بات کی خدمت میں 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں. علی وہ مقدر ساز بادشاہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں اتر جائے تو تقدیر بدل دیتے ہیں. علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کتاب کا نام تاریخ بغداد, تاریخ بغداد, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 پر ایک شخص گزرا ہے مقاتل بن سلیمان. جناب ہوتا ہے مقاتل بن سلیمان, دشمن اہل بیت تھا, منافق تھا. منبر پر آیا, علی کے علاوہ کسی نے بھی دعوی سلونی نہیں کیا. کیا ہو تو بتائیے, علی نے دعوی سلونی کیا. مقاتل بن سلیمان منبر پر آیا اور آنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ سلونی سلونی پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. جیسے ہی دعوی سلونی کیا, اسی مجمع میں کوئی علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا, فوراً کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر کہتا ہے مقاتل بن سلیمان, کیا تو جانتا ہے دعویٰ کس کا ہے؟ ہاں جانتا ہوں. کیا کس کا دعویٰ ہے؟ کیا علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے. کیا تیرے پاس اتنا علم ہے جتنا علی کے پاس ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اتنا علم نہ ہوتا تو میں دعویٰ نہ کرتا. اگر میرے پاس اتنا علم نہ ہوتا تو میں دعویٰ نہیں کرتا. اور اگر تجھے شک ہے تو سوال کر لے. اب ایک طرف منافق ہے, ایک طرف علی کا چاہنے والا, کوئی دیہاتی تھا جنگل کا رہنے والا. وہ کہتا مقاتل بن سلیمان کی طرف الگ سوال بتا. کہا کرو کہ یہ بتا تمام نبیوں پر حج واجب تھا کہ نہیں تھا؟
بھائی اتنی خاموشی سے سنیں گے تو پڑھ لیں گے کہ تمام نبیوں پر حج واجب تھا کہ نہیں تھا؟ کہ ہاں تھا. کہ جناب آدم پر بھی حج واجب تھا کہ نہیں تھا؟ کہ ہاں حج واجب تھا. کہ حج میں بالوں کا مونڈنا واجب ہے. جو فرمائے کہ حج میں بالوں کا مونڈنا منڈن کرانا واجب ہے. مجھے اس آدمی کا نام بتا جس نے آدم کے بال کاٹے تھے. کہ مجھے اس آدمی کا نام بتا جس نے آدم کے بال کاٹے تھے. جیسے ہی یہ سنا سب سے اوپر بیٹھا تھا منبر پر, دوسرے پائیدان پر آ گیا اور آ کر کہتا بیوقوف تیرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے؟ کہاں اور بھی سوال ہے. کیا کوئی اور سوال کر. پھر دوسرا سوال سن لے کہ مجھے یہ بتا اصحاب کہف کے ساتھ ایک گڈریا بھی تھا. کہ ہاں تھا. کہ اس گڈریے کے ساتھ ایک نجس العین جانور بھی تھا. کہ ہاں تھا. کہ مجھے اس جانور کا رنگ بتا, رنگ کیسا تھا. جیسے یہ سنا کہتا بیوقوف تیرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے؟ کہاں اور بھی سوال ہے. کبھی کوئی اور سوال کر. تو پھر کہتا مجھے یہ بتا چیونٹی کی اتڑیاں اس کے اگلے حصے میں ہوتی ہے پچھلے حصے میں. اتر کر ممبر چھوڑ کر زمین پر کھڑا ہو کر کہتا ہے تجھے اللہ نے بھیجا ہی مجھے ذلیل کرنے کے لیے. مجھے اللہ نے بھیجا ہی مجھے ذلیل کرنے کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو بھی علی کے مقابلے پر آیا کل بھی ذلیل ہوا تھا. رکھے اور ہے آپ صاحبین. میں جس علمی گفتگو کو بات کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اگر وہ بات پہنچ گئی آپ تک تو میری محنت اور میری کامیابی بات کا نام نہیں ہے. میری جو محنت ہے وہ آپ تک کرنا ہے. جب تک پیغمبر زندہ رہے, پہلی بات سمجھیے گا اور کیا کہتا ہے سے, جب تک پیغمبر زندہ رہے علی نے دعوی سلولی نہیں کیا. بتائیے کہیں کیا ہو. جب تک نبی زندہ رہے علی نے کوئی خطبہ نہیں دیا, نہ دعوی سلولی کیا. لیکن جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے گئے تو علی نے سب سے پہلا خطبہ, خطبہ توحید جو نہج البلاغہ کا سب سے پہلا خطبہ ہے, وہ ارشاد فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کا اپنا علم ظاہر کرنا خلاف ادب ہے. اس لیے جب تک پیغمبر زندہ رہے علی نے دعوی, مگر ایک موقع ایسا ہے علی کا جہاں علی نے دعوی سلو نہیں کیا. وہ کون سا موقع ہے؟ کون سا موقع ہے جہاں علی نے دعوی سلو نہیں کیا؟ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں تاریخ میں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں. ایک بابا سے بڑے درود پڑھے محمد والے محمد. اس لیے درود بھیجوا رہا تھا کہ آپ بیدار رہیں. پیغمبر اسلام کا جب آخری وقت تھا تو پیغمبر نے کہا لاؤ مجھے کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں ایسی تحریر لکھوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو. تو کیا کہا گیا کہ ان پر بخار کا اثر ہو گیا ہے, ان کو ہذیان ہو گیا ہے. اب اس ایک دلیل کو منوانے کے لیے علی نے ایسے موقع پر دعوی سلو نہیں کیا. دیکھیے عزیزان محترم, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ آپ تک میری بات پہنچ جائے گی. کہا 19 رمضان کو جب علی کے سر پر ضربت لگی اور امام علی کو گھر لایا گیا تو جناب محمد حنفیہ جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو نظر محمد حنفیہ پر پڑی. فوراً کہتے بیٹا
یہ بتاؤ تم میرے گھر کے سامنے کتنے لوگ جمع ہیں؟ کہ بابا سارا کوفہ جمع ہے، کوفے کے ہر مرد و زن آپ کے گھر کے سامنے موجود ہے۔ علی فرماتے بیٹا محمد جاؤ اور جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر کہو کہ میرے بابا نے کہا ہے سنونی سنونی۔ نہیں پہنچے، نہیں سمجھے بات کو، خدا را میری بات کو سمجھیے گا کہ میرے بابا نے کہا ہے سنونی سنونی۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں بابا یہ بھی کوئی وقت ہے دعوی سنونی کرنے کا، یہ بھی کوئی موقع ہے دعوی سنونی کرنے کا۔ امام علی فرماتے بیٹا یہی تو وقت ہے، کہا بیٹا یہی تو وقت ہے دعوی سنونی کرنے کا۔ کہا کیوں بابا؟ کہ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جب محمد کے غلام کو سر پر تلوار لگنے کے باوجود ہذیان نہیں ہو سکتا تو محمد تو میرا بھی آقا ہے، اسے ہذیان کہاں سے ہو؟ تاکہ پتا چل جائے کہ میں علی اس محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ محمد کی نبوت اور علم کو منوایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک ہوتا ہے حافظ قرآن اور ایک ہوتا ہے وارث قرآن، ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے وارث قرآن۔ دونوں میں فرق ہے۔ حافظ وارث نہیں ہو سکتا، حافظ وارث نہیں ہو سکتا، مگر وارث بھی ہوتا ہے، حافظ بھی ہوتا ہے۔ حافظ وارث نہیں ہو سکتا، لیکن جو وارث قرآن ہے وہ حافظ بھی ہوتا ہے، وارث بھی ہوتا ہے۔ اچھا لیجیے میں رک کر بات کو آپ کے ذہن تک قریب ہو کر بات کو پہنچاؤں۔ مثلاً آپ کی بستی میں کوئی حافظ قرآن ہے، بڑی اچھی آواز ہے، بڑا اچھا لب و لہجہ ہے، بہترین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حافظ قرآن ہے، مگر وہ ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کے 10,000 روپے لیتا ہے۔ یہ لیتے ہیں اچھا میں نے 10,000 روپے لیے اور حافظ صاحب کے دروازے پر پہنچ گیا کہ حضور آپ قرآن سنا دیجئے۔ لیکن جیسے ہی دروازے پر پہنچا حافظ صاحب کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی تھی اور حافظ صاحب بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں سراہنے جا کر بولا کہ آپ قرآن سنا دیجئے۔ میں کہا حافظ صاحب ہے کہ بولتے ہی نہیں ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، مگر وہ بولتے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر کم ہے زیادہ لے لیجئے۔ برابر سے کسی نے کہا حضور آپ دیوانے ہو گئے ہیں، اب یہ اس دنیا میں نہیں رہے، توجہ، اب یہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیوں؟ کہ اب یہ بول نہیں سکتے ہیں، اب یہ قرآن نہیں سنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ وہ ہوتا ہے اگر جسم سے روح نکل جائے۔ محترم میں کن لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں؟ حافظ وہ ہوتا ہے، حافظ اس وقت تک قرآن سنا سکتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہو۔ ادھر روح نکل جائے اب قرآن نہیں سنا سکتا، مگر وارث وہ ہوتا ہے جو سر کٹا کر روکے نیزہ پر قرآن پڑھ کر بتائے۔ حافظ اور وارث، علی وارث قرآن ہے، حسین وارث قرآن ہے۔ فائدہ فرمتا فرمتا میرے حبیب جب آپ تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائیں منصب تو آپ معین کریں اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جائیں۔ اب یہ کہنا کہ پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، اگر نہیں بنایا تھا تو پیغمبر نے قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کی، اور ہمارا نبی اللہ کے قانون کی کبھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب خلیفہ بنایا،
جانشین بنایا. اور کیسا بنایا؟ اپنے بعد علی کو اسلام کی دین شریعت محمدی کی باغ ڈور علی کے حوالے کر گئے. اور ایسے نہیں کیا کبھی آپ سوچے ایک دو لوگوں میں اعلان کر دیا تھا نہ، بلکہ غدیر کے میدان میں ہاتھوں کو بلند کر کے 1.25 لاکھ مجمع کے درمیان اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب یہ تقریر کا رخ بدلے گا تھوڑا سا، توجہ چاہتا ہوں اور اسی پر تقریر ختم ہو جائے گی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. علی سے دشمنی نکالنے کے لیے علی کے باپ کو ٹارگیٹ کیا گیا. علی سے دشمنی نکالنے کے لیے علی کے باپ کو ٹارگیٹ کیا گیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن میں ایمان ابو طالب پر کبھی نہیں بولتا، اپنا گفتگو کرتا ہوں جناب ایمان ابو طالب کے ایمان پر. مگر ایک بات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، بس یہ ہے کہ آپ سامنے بیٹھ کر سوئیے. سونے سے بڑا مشکل مسئلہ ہے. محمد والے محمد معلوم ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے سے آپ بیٹھے مسجد سن رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ خطیب کو سننا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے مجمع کے لیے. مگر آپ سن لیجیے، کہا یہ گیا کہ چونکہ جناب ابو طالب، بڑی توجہ چاہتا ہوں، تاریخ طبری نے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ طبری، انہوں نے درج کیا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر جو لگایا گیا الزام کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی. جناب ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، اس لیے وہ ہم نے صاحب اسلام نہیں مانتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم، بھرپور توجہ. کہا بھائی دیکھیں جو بات صحیح ہے یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے. مگر اس وقت جو بھی اسلام لے کر آیا، اولین اسلام تھے، اولین مسلمان تھے، ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، کسی کی بھی. جناب عمار کی والدہ جناب صفیہ خاتون اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہے، جس کا ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا گیا اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا گیا اور اونٹوں کو میں تقسیم کر دیا گیا. بیوی تو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جناب عمار کی والدہ، ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی. اب کوئی کہے کہ وہ مسلمان نہیں تھی، کہے کوئی جناب عمار کے والد جناب یاسر یہ وفات پائے، ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی. اب کوئی کہے کہ وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. اور آگے بڑھ جائیے گا، اس سے بھی بڑی تاریخی حیثیت بیان شخصیت کا جواب دوں میں آپ کو. جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب خدیجۃ الکبریٰ جو محسنہ اسلام ہے، یہ جو اسلام آج اپنے پیروں پر کھڑا ہے، یہ صدقہ ہے دولت خدیجہ کا. اللہ اکبر، یہ صدقہ ہے دولت خدیجہ کا. مگر کہے کوئی ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کہے کوئی کہ وہ صاحب اسلام نہیں تھی، خود کافر ہو جائے گا. کہنے والا خود کافر ہو جائے گا. کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ ایسے جناب ابو طالب کی بھی نہیں پڑھائی گئی. تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ اس لیے نہیں پڑھائی گئی چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہی نہیں آیا تھا. وائران محترم، یہ خاموشی بڑی نقصان دیتی ہے. اس وقت تک نماز جنازہ پڑھانے کا حکم نہیں آیا تھا. اب ایک خطابت کا جملہ سن لیجیے اعلان محترم. جب نماز جنازہ پڑھانے کا حکم نہیں آیا تھا اور نہیں پڑھائی گئی، مسلمان اس وقت تو صدیوں سے گاتا چلا آ رہا ہے. مگر جب نماز جنازہ پڑھانے کا حکم آ چکا تھا اور 3 دن تک لاش مدینے میں پڑی رہی، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اب کہو کہ وہ کافر تھے نہ. اعزان محترم، یہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے صرف محبت کے کرنے کے لیے. اب ایک روایت سن لیجئے اور بات تمام ہے مجلس کا. ایک بہت بلند درود پڑھ لیجئے محمد آل محمد. منزلت علی، کتاب کا نام شواہد التنزیل، اہل سنت کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل. اس میں درج کرتے ہیں کہ 2 لوگوں
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہتے حضور آپ ہمارے درمیان فیصلہ سنا دیجئے. اب حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے سے بہتر فیصلہ کرنے والے کا پتہ بتاؤں. اگر میں تمہیں اپنے سے بہتر فیصلہ کرنے والے کا پتہ بتا دوں کہ حضور اس سے اچھی بات کیا ہے بتائیے. کہ وہ دیکھو دربار کے باہر کون بیٹھا ہوا ہے, جاؤ اس کے پاس جاؤ, جو وہ فیصلہ سنا دو اس پر عمل کرو. وہ دونوں لوگ امام علی کے پاس پہنچے اور جا کر کہتے ہیں حضور ہمیں حضرت عمر نے بھیجا ہے, آپ فیصلہ سنا دیجئے. امام علی نے فیصلہ سنایا. فیصلہ کیا سنایا یہ نہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ پلٹ کر پھر آ گئے انہیں کے پاس. آ کر کہتا ہے حضور ہمیں ان سے فیصلہ نہیں کرانا اور میں تو آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں, انہوں نے تو میرے ہی خلاف فیصلہ سنا دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی توجہ ارشاد فرماتے ہیں ویلک الم تعلم من ھذا, تو جہنم میں جائے. ویلک الم تعلم من ھذا, تو جہنم میں جائے, تو نہیں جانتا یہ کون ہے. ویلک الم تعلم من ھذا, تو جہنم میں جائے, تو نہیں جانتا یہ کون ہے. کم سے کم حضرت عمر نے ہمیں یہ تو بتایا کہ جو علی کی معرفت نہ رکھے وہ کل بھی جہنمی تھا. الم تعلم من ھذا, تو جہنم میں جائے, تو نہیں جانتا یہ کون ہے. کہ حضور میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. اب پھر جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو کہتے ہیں جان یہ کون ہے. ھذا مولائی و مولا کل مومن و مومنۃ. واہ محترم, کاش میرے سامنے پڑھا لکھا والا افراد ہوتے اور میری بات کو سمجھتے کہ کیا کہا ھذا مولائی و مولا کل مومن و مومنۃ. یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, یہ میرا بھی مولا ہے, یہ میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا مولا ہے. بس ایک جملہ سن لیجیے حضور, کاش جو آپ کہہ رہے تھے وہ مان لیتے. ارے بھیا تو کیوں ایسے محمد والے محمد پر یہ منزلیت علی بن ابی طالب ہے. علی کسی کے ماننے نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے. جس کی ذات وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم مانتا ہے, جس کی عظمت کو اللہ مانتا ہے, جس کی عظمت کو اللہ کا نبی مانتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان, اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. جو علی سے محبت رکھنے والا ہے کائنات میں وہی صاحب ایمان ہے اور قیامت کے دن وہی سرخرو ہوگا. علی نے کائنات میں ایسی اولاد تیار کی, ایسے بچے تیار کیے جو دین محمدی کے کام آنے والے تھے, جو شریعت محمدی کے کام آنے والے تھے. اللہ اکبر. تابوت برآمد ہوں گے اور آج ان کے تابوت برآمد کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں, جناب عبداللہ کے شہزادے ہیں, جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں, زینب کے بیٹے ہیں. رونے کے لیے زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں زیادہ طولانی مسائل پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. بس آپ ایک روایت سن لیجیے, مجھے پوری شہادت بھی بیان نہیں کرنی ہے, بس جب میں اشارہ کروں آپ اس وقت تابوت کو لے کر آئیے گا. جناب زینب صلوات اللہ علیہا جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے دربار سے آئے تو جناب زینب دروازے پر کھڑی ہوئی تھی. جب دروازے پر کھڑی ہوئی تھی تو حسین نے آ کر کہا بہن اب ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اے بہن ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. بھیا آپ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اے بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. امام حسین کہتے بہن زینب سب جائیں گے مگر تم نہیں جاؤ گی. کہا بھیا کس لیے؟ کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے عبداللہ کا حق تم پر ہے,
اور تمہارا حق عبداللہ پر ہے. جب تک عبداللہ سے اجازت لے کر نہیں آؤ گی تب تک میں تمہیں ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا. ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے اے بھیا بس یہیں پر کھڑے رہنا انہی پیروں سے, میں ابھی حسین سے اجازت لے کر آتی ہوں. جناب زینب اپنے گھر پہنچی. جناب عبداللہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. آج علی کی بیٹی عبداللہ کے سرہانے نہیں بیٹھی, عبداللہ کے پیروں میں بیٹھی. پیروں کو پکڑ کر زینب علی کی بیٹی رونے لگی. ایک مرتبہ جب آنسو عبداللہ کے پیروں پر گرے, ایک مرتبہ پیروں کو سمیٹ کر ایک جملہ کہتے ہیں اے زینب میرے پیروں میں نہ بیٹھا کرو, اور اس لیے کہ میری ماں فاطمہ نہیں ہے, میرا باپ علی مرتضیٰ نہیں ہے. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. بس اتنا سنا اے عبداللہ میں تم سے آج کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں, بولو زینب تمہیں کیا چاہیے. کہا عبداللہ یہ بتاؤ کہ زینب حسین سے کتنی محبت کرتی ہے, زینب حسین سے کتنی محبت کرتی ہے. کہا عبداللہ زینب تم حسین سے بہت محبت کرتی ہو. نہ عبداللہ بتاؤ کہ تم زینب کتنی محبت کرتی ہے. عبداللہ ایک جملہ کہتے ہیں, رونے کے لیے جملہ ہی کافی ہے. کہا اے زینب اگر حسین کہیں چلا جائے تو تم مر جاؤ گی. اتنا کہا زینب کہتی ہے اے عبداللہ حسین جا رہا ہے, کبھی نہ واپس آنے کے لیے مجھے اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا اے زینب جاؤ خدا حافظ. ایک مرتبہ زینب دروازے پر پہنچی. اب جو دروازے پر پہنچی عبداللہ نے پھر آواز دی اے زینب ذرا رکو, ذرا ٹھہر جاؤ. ایک مرتبہ زینب کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. آواز دے کر کہتی ہے عبداللہ تم تو سخی ہو, جعفر طیار کے بیٹے ہو, تم جو دے دیتے ہو واپس نہیں لیتے. اے عبداللہ کیا تمہارا ارادہ بدل گیا ہے؟ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں زینب میں نے تمہیں روکنے کے لیے نہیں بلایا. آواز دے کر کہتے ہیں اے بیٹا اون محمد, اے بیٹا ذرا باہر آؤ, حجرے سے دو چاند کے ٹکڑے نکل کر آئے. اے زینب جب کربلا میں حسین پر مصیبت کا وقت آئے عبداللہ کو میری طرف سے قربان کر دینا, محمد کو میری طرف سے قربان کر دینا, ان کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. یہی وجہ ہے جب روزے عاشوراء امام حسین کے پاس جناب اون محمد آتے ہیں, آقا عالم کی اجازت دے دیجئے. حسین سے اجازت ملی. ایک مرتبہ میدان کارزار میں پہنچے, آواز دیتے یا اما ادرکنی, اے ماموں میری مدد کے لیے آئیے. حسین جیسے ہی دونوں بچوں کے لاشوں پر پہنچے, ایک مرتبہ دونوں بچے آواز دے کر کہتے ہیں اے ماموں جا کر اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے میرے فرات پر اپنی جان کو دے دیا مگر ہم نے پانی نہیں پیا. اے ماموں حسین نے محمد کی لاشوں کو اٹھایا, خیمے میں لے کر آئے. ایک مرتبہ زینب نے اون محمد کے لاشے پر ایک ہاتھ رکھا, ان کے لاشے پر ایک ہاتھ.
دم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب تو میری ضربت جو میرے بابا کو مسجد میں لگائی غمگین ہوئی تو نے بابا کے خدائی کو اس وقت قیامت کی گھڑی کوفے میں آئی ہر غم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میری گزارش ہے جنہوں نے حیدری میں اعلان آزاد سے وہ بچہ بنائے وہ ہمارے بچے نہ